اتوار کا دن تھا اور دھوپ ہلکی اور ہوا میں تازگی تھی۔ عروج اور رومی شاپنگ کے لیے مال آئی تھیں۔ مال کی روشنیاں، بھیڑ اور دکانوں کی چمک دھمک نے رومی کو خوش کر دیا تھا۔ وہ ایک جولری اسٹال پر رک گئی۔ آپ ہی دیکھیں کتنے پیارے کلر کے ایئر رنگس ہیں، مجھے تو یہ لینے ہیں۔ رومی نے چمکتی ہوئی بالیاں اٹھا کر دکھائیں۔ عروج نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لے لو، جب تک تم یہ دیکھو میں کتابوں والے اسٹال سے کچھ نوٹس دیکھ لوں۔ رومی نے سر ہلایا اور عروج آگے بڑھ گئی۔ کتابوں کا اسٹال تھوڑا آگے تھا جہاں کم رش تھا۔ عروج نے معاشرتی نفسیات پر ایک کتاب اٹھائی اور صفحات پلٹنے لگی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ رومی تیزی سے اس کے پاس آئی، چہرہ گھبرایا ہوا اور آنکھوں میں نمی۔ آپی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کسی نے مجھے غلط طریقے سے چھوا ہے۔ عروج کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ رومی نے سر ہلایا۔ جی آپی، وہ لڑکا، وہ نیلی شرٹ والا، وہ جولری دیکھ رہا تھا۔ عروج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نظریں دوڑائیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نوجوان نیلی شرٹ میں کھڑا کچھ جولری دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ اسی نے؟ عروج نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ رومی نے اس بات میں سر ہلایا۔ عروج کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے قدم آگے بڑھائے، آنکھوں میں چنگاریاں اور قدموں میں طوفان۔ وہ لڑکے کے پاس پہنچی، اس کی طرف مڑی اور تھپڑ، ایک زوردار تھپڑ لڑکے کے چہرے پر بجلی کی طرح پڑا۔ ارد گرد کھڑے لوگ چونک گئے، سب کی نظریں اس واقعے کی طرف اٹھ گئیں۔ لڑکے نے گال پر ہاتھ رکھا، حیرت میں ڈوبا۔ عروج، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ عروج کا سانس تیز تھا، چہرہ غصے سے سرخ۔ گھٹیا انسان، بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکا شاہزین تھا، اس کا کلاس فیلو، جسے وہ پہلے ہی بدتمیز، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سمجھتی تھی۔ شاہزین نے دانت پیس کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عروج نے چیخ کر کہا، میری بہن نے خود بتایا ہے، اس نے تمہیں پہچانا ہے۔ اسی وقت ایک سیلز بوائے بیچ میں آ گیا۔ سر پلیز آپ دونوں آرام سے بات کریں، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ سوالات ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ کس بات پر مارا ہے؟ عروج نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، اس لڑکے نے میری بہن کو بیڈ ٹچ کیا ہے۔ شاہزین کا چہرہ حیرت اور غصے کا مرکب بن گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کہاں ہے تمہاری بہن؟ بلاؤ اسے۔ لوگوں نے بھی کہا، لڑکی سے پوچھ لیں سچ کیا ہے۔ عروج نے رومی کو بلایا جو دور ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ رومی یہی لڑکا تھا نا؟ عروج نے انگلی سے اشارہ کیا۔ رومی نے شاہزین کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ نہیں آپی، یہ وہ نہیں ہے۔ عروج کے قدم ڈگمگا گئے، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ اوہ، تو یہ لڑکا بے قصور ہے؟ لڑکی نے بغیر سچ جانے تھپڑ مار دیا۔ عروج کی آنکھیں شرمندگی سے بھر آئیں۔ شاہزین نے تلخی سے کہا، کچھ سمجھ آئی؟ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ عروج نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ رومی اس کے پیچھے بھاگی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ عروج کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اسے اپنے عمل پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار رومی کی بات دہرا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا وہی لڑکا ہے؟ اس کی آواز شکستہ تھی۔ رومی نے نظریں نیچی کر لی۔ مجھے لگا وہی تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا آپی۔ گھر آ کر عروج نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شرمندگی کے بوجھ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ میں نے ایک معصوم پر الزام لگایا بنا سوچے، بس رومی کی بات پر یقین کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں پہلے سے اس لڑکے کے بارے میں برا تاثر تھا۔ رات گئے وہ بستر پر لیٹی سوچتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزین کو برا بھلا کہنا آسان تھا، مگر اس کے چہرے پر پڑا تھپڑ اب عروج کے ضمیر پر پڑ رہا تھا۔ کل جا کر معافی مانگوں گی، وہ بڑبڑائی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہزین میز پر بیٹھا کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے سامنے خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کے گال پر وہ سرخی اب بھی باقی تھی جو عروج کے تھپڑ نے چھوڑی تھی، مگر اس وقت چہرے پر دکھ سے زیادہ بے رحم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین دیکھتا جہاں لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو اور تصویریں وائرل کر دی تھیں۔ سب نے دیکھا، سب نے سنا۔ میں وہ نہیں ہوں جو اس نے مجھے بنا دیا۔ اس کے لب سختی سے بھیج گئے۔ وہ اٹھا اور کینٹین سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن کلاس میں عروج موجود نہیں تھی۔ شاہزین نے نہ کسی سے بات کی، نہ ہنسا، نہ کمنٹس دیے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سکون سے خالی انتقام ابھر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عروج کا گھر کہاں ہے اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے سبق سکھانا ہے۔ دوپہر ڈھلے جب عروج رومی کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو کالونی کے گلی نما سنسان راستے پر ایک کالی گاڑی کھڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ 3 لڑکوں نے اچانک عروج کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا۔
رومی کی چیخیں گونجی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ گاڑی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ عروج کو ہوش آیا تو وہ ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے کمرے میں تھی۔ کھڑکی پر جالی لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک صوفہ اور سامنے میز پر پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی مگر وہ لاک تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ اندر شاہزین داخل ہوا۔ سفید قمیص کی آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرد خاموشی تھی۔ عروج نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیا بکواس ہے یہ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شاہزین نے دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ بکواس نہیں، یہ تو صرف تلافی ہے۔ تلافی؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ لوگ میری غیر موجودگی سے سوال کریں گے، جیسے مال میں لوگوں نے مجھ پر سوال نہیں کیے۔ اس نے جملہ کاٹ کر کہا، 3 دن، بس 3 دن تم یہاں رہو گی، پھر واپس جا سکو گی اپنے انہی خاندان والوں کے پاس جو تمہیں آنکھ بند کر کے سچ مان لیتے ہیں۔ میرا قصور کیا ہے؟ ایک غلط فہمی تھی، عروج نے چیخ کر کہا۔ شاہزین نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ غلط فہمی؟ میرے لیے وہ لمحہ ایک زندگی کی قیمت پر پڑا ہے۔ تم نے سب کے سامنے میری عزت اچھالی، اب تم وہی سب کے سامنے معافی مانگو گی، یونیورسٹی میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور نہیں تو تمہاری کہانی یہیں رک جائے گی۔ عروج نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ سب غیر قانونی ہے، تم مجھے یوں قید نہیں رکھ سکتے۔ شاہزین نے خشک لہجے میں کہا، تو پھر عدالت چلی جانا، پہلے تم یہ 3 دن تو گزارو۔ دن بھر عروج کمرے میں ٹہلتی رہی، کبھی دیواروں کو گھورتی رہی، کبھی کھڑکی سے باہر سنسان کمپاؤنڈ۔ فون نہیں تھا، سگنل نہیں تھے۔ کھانے کے لیے کسی ملازم نے دروازے پر کھانا رکھا مگر وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ دوسرے دن کی شام دروازہ پھر کھلا۔ شاہزین آیا، اس بار ہاتھ میں کاغذ اور پین تھا۔ یہ معافی نامہ ہے جو تم یونی میں پڑھ کر سناؤ گی۔ اگر تم چاہو تو اپنے الفاظ شامل کر لو، مگر نتیجہ وہی رہنا چاہیے۔ عروج نے پرچہ پھاڑ کر زمین پر پھینکا۔ میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے بدتمیز انسان سے معافی نہیں مانگوں گی۔ شاہزین نے لمحہ بھر اسے دیکھا۔ فیصلہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یا 3 دن یا 3 مہینے۔ عروج کے لیے یہ وقت قید سے زیادہ اپنی ذات کی تذلیل کا وقت تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تیسرے دن رات کو شاہزین نے خود آ کر دروازہ کھولا۔ تیار ہو؟ عروج نے بغیر کچھ کہے سر جھکایا۔ اگلے دن صبح وہ اسے خود یونیورسٹی لے گیا۔ کینٹین میں سب کلاس فیلوز موجود تھے، سمرا، تیمور، سب۔ عروج خاموشی سے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھی۔ میں شاہزین سے۔ وہ تھوڑی دیر رکی، آواز بھاری ہو گئی۔ معافی مانگتی ہوں، جو الزام میں نے ان پر لگایا وہ غلط تھا، مجھے شرمندگی ہے۔ سب نے چونک کر دیکھا، کچھ نے حیرت سے، کچھ نے افسوس سے۔ شاہزین خاموش بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں میں فتح کی جھلک تھی۔ عروج چپ چاپ اسٹیج سے اتری، نظریں نیچی رکھ کر باہر نکلی۔ گھر پہنچی تو دروازے پر رومی اکیلی کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی پلٹ گئی، مگر اندر کا منظر اور تھا۔ بھائی نے دروازہ کھول کر کہا، کہاں سے آ رہی ہو 3 دن بعد؟ کس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ عروج نے کچھ کہنا چاہا مگر بھابھی نے بیچ میں کہا، ہمیں سب پتہ ہے، بدنامی لا کر اب واپس مت آؤ۔ رومی نے دفاع کرنے کی کوشش کی مگر بے سود، دروازہ بند ہو گیا۔ عروج کے لیے اب نہ جگہ تھی، نہ پناہ، نہ اپنی صفائی کا کوئی موقع۔ سرد ہوا کے جھونکے سڑکوں پر سناٹا طاری کیے ہوئے تھے۔ لاہور کی ایک سنسان گلی میں عروج ننگے قدموں، بکھرے بالوں اور خالی نظریں لیے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور ذہن میں کوئی منزل نہیں۔ جوتے کب گم ہوئے وہ نہیں جانتی، اسے بس یاد تھا کہ دروازہ بند ہو چکا تھا اور اندر سے بھائی کی آواز آئی تھی، ہمیں ایسی بہن نہیں چاہیے جو عزت کا جنازہ نکالے۔ وہ چلتی رہی جب تک ایک چمکتی ہوئی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے وہ سڑک پر گر گئی۔ چیخ نہ نکلی، صرف جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گاڑی سے ایک نوجوان تیزی سے نکلا، ریحان شاہ، جو اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ کسی عزیز کے ہاں سے واپس آ رہا تھا۔ گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لڑکی، اس کا خون نکل رہا ہے۔ اماں، نادیہ، جلدی باہر آؤ۔ ریحان نے دروازہ کھولتے ہی اسے پکارا۔ سلمہ بیگم اور نادیہ بھاگتی ہوئی آئیں۔ سلمہ نے عروج کو زمین پر دیکھا تو چہرہ سفید پڑ گیا۔ ریحان بیٹا، اسے فوراً اسپتال لے چلو، خدا خیر کرے۔ نادیہ نے اپنا دوپٹہ عروج کے سر کے زخم پر باندھا، پلس کمزوری بھی ہو رہی تھی، شاید اندرونی چوٹ بھی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد عروج کو نزدیکی پرائیویٹ اسپتال کے ایمرجنسی روم میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ ایک نرس نے نرمی سے کہا، میڈم، سر پر شدید چوٹ ہے، یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ عروج کی نیم غنودگی میں وہ الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ آنکھیں بند تھی مگر دماغ جاگ چکا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب اگر بچنا ہے تو اسے کسی نئی شناخت کا سہارا لینا ہوگا۔ صبح 3 بجے ڈاکٹرز نے تسلی دی، لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے مگر ہو سکتا ہے اسے اپنی یادداشت وقتی طور پر کھو چکی ہو۔
ریحان اور اس کی فیملی کے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھا۔ پولیس رپورٹ کروانے کی بات ہوئی مگر سلمہ بیگم نے فوراً انکار کیا۔ پولیس کے چکروں میں بچی پھنس جائے گی، مجھے نہیں لگتا اس کے گھر والے اسے دوبارہ اپنائیں گے۔ ندا نے کہا تو کیا کریں، اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، کچھ دن رکھ لیں گے، شاید یادداشت واپس آ جائے۔ 2 دن بعد عروج کو ہوش آیا، آنکھیں کھلیں تو خود کو سفید چادروں، اجنبی چہروں اور پرائے ماحول میں پایا۔ ریحان نے مسکرا کر پوچھا کیسی ہو بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ عروج نے چند لمحے سوچنے کے بعد خالی نظریں اٹھا کر کہا مجھے یاد نہیں۔ سلمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کوئی بات نہیں بیٹا، جب یاد آئے گا تب بتانا، ابھی تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں گڑیا کہہ کر بلائیں گے جب تک تمہیں اپنا نام یاد نہ آ جائے۔ عروج نے سر ہلایا، کچھ بولی نہیں۔ کراچی روانگی اگلے دن طے پا گئی، وہ سب عروج کو لے کر لاہور سے نکل گئے۔ سفر خاموشی میں گزرا اور گڑیا کے نام سے اب اس کی شناخت قائم ہو چکی تھی۔ کراچی میں سلمہ بیگم کا گھر ایک پرسکون مڈل کلاس آبادی میں تھا، جن کے مرحوم شوہر کی جائیداد تھی۔ ریحان کا اپنا الگ گھر قریب ہی تھا۔ گھر پہنچتے ہی نادیہ نے ایک کمرہ عروج کو دے دیا، پرانے کھلونے، بچیوں کے کپڑے سب نکال کر اس کے لیے رکھ دیے گئے۔ عروج نے سب کچھ قبول کیا، اسے اب اپنی بقا کے لیے خاموشی، خام خیالی اور نیا چہرہ بن کر جینا تھا۔ ریحان نے چھوٹے بیٹے عمر نے اس کا ہاتھ تھاما، گڑیا آپی میرے ساتھ کھیلیں گی؟ عروج نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، کھیلیں گے ضرور۔ محلے کی عورتیں جب ملنے آئیں تو سلمہ بیگم نے سب سے کہا یہ بچی میرے قریبی دوست کی بیٹی ہے، ان کے انتقال کے بعد حادثے میں اس کی یادداشت چلی گئی، ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ سب نے افسوس کا اظہار کیا اور عروج کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، کسی کو شک نہیں ہوا۔ اگلے دن سلمہ بیگم اسے قریبی بازار لے گئیں، نئے کپڑے، دوپٹے اور ایک چھوٹا سا لاکٹ خریدا جس پر گڑیا کندہ تھا۔ عروج نے آئینے میں خود کو دیکھا، اب وہ عروج نہیں تھی، اب وہ لڑکی تھی جس کا ماضی نہیں، یادداشت نہیں اور پہچان بھی کسی اور کی دی ہوئی تھی۔ کراچی میں گزرے ہوئے 7 دن اب عروج کے لیے ایک نئی دنیا میں بدل چکے تھے۔ سب اسے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے اور وہ اس نام کے ساتھ جینے کی عادی بنتی جا رہی تھی۔ صبح سلمہ بیگم کے ساتھ گھر کی چھوٹی موٹی صفائی، نادیہ بھابھی کے ساتھ باورچی خانے میں ہلکی پھلکی مدد اور عمر کے ساتھ کھیلنے کا وقت، یہ سب ایک روٹین میں ڈھل چکا تھا۔ عروج نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، نہ کسی بات کی وضاحت مانگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی ہی اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے خیراتی سینٹر میں داخل کروا دیا جہاں وہ دوپہر کے چند گھنٹے گزارنے لگی۔ وہاں موجود دیگر خواتین نے اسے اپنانے میں دیر نہیں لگائی۔ ایک دن کام سے واپس آ کر اس نے سلمہ بیگم سے کہا خالہ جی مجھے سلائی کی مشین پر اچھی گرفت ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر پر بھی کچھ کپڑے سینے لگ جاؤں۔ سلمہ بیگم نے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، ضرور بیٹا، کام کرو گی تو وقت بھی اچھا گزرے گا اور بھروسہ بھی بڑھے گا۔ دوسری طرف لاہور میں وقت اپنی چال چل چکا تھا۔ شاہزین کی زندگی میں اپنا وہ شوخی تھی نہ لاپرواہی۔ یونیورسٹی میں وہ خاموشی اور تنہائی دکھائی دیتی۔ دوستوں نے کئی بار اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی مگر اب اندر سے وہ بدل چکا تھا۔ کلاسز کے اختتام کے بعد وہ اکثر کیمپس کے پارک میں بیٹھا رہتا، آنکھیں بند کر کے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تلاش میں ہو اس کی جسے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اس نے ایک دن خود سے کہا تھا۔ اس نے کئی بار عروج کے محلے جا کر معلومات لینے کی کوشش کی مگر کوئی کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اہل محلہ کی نظروں میں بھی وہی الزام تھا جو عروج کے خاندان نے لگایا تھا، بدنامی کا سبب۔ شاہزین نے ایک نجی تفتیشی ایجنسی کی خدمات بھی حاصل کی مگر 3 ہفتوں کی تلاش کے باوجود کچھ سراغ نہ ملا۔ ادھر کراچی میں عروج کی زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ خطاطی سینٹر کی مالکن نے اس کے ہنر کو دیکھتے ہوئے اسے تھوڑی سی تنخواہ پر ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ ذمہ داری دے دی۔ گڑیا تمہارے ہاتھ میں صفائی ہے، تم باقاعدہ کام سنبھال سکتی ہو، عارفہ باجی نے مسکرا کر کہا۔ عروج نے شکریہ ادا کیا اور شام کو آ کر یہ خبر ندا بھابھی کو دی۔ بھابھی اب میں خود کچھ پیسے کما سکتی ہوں۔ ندا نے اسے گلے لگا لیا، تم نے یہ سب خود سنبھالا ہے، تم قابل ہو گڑیا۔ اسی دوران ریحان نے لاہور میں موجود اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے متعلق کچھ معلوم کروانا ہے، شاہزین نام ہے اس کا۔ دوست نے چند دن بعد اطلاع دی، یہ لڑکا اب الگ سا رہتا ہے، کلاسز تو لیتا ہے مگر پہلے جیسا نہیں رہا، کچھ کہتے ہیں ایک لڑکی کی وجہ سے بدل گیا۔ ریحان نے رپورٹ تو سلمہ بیگم کو نہیں بتائی مگر وہ جان چکا تھا کہ لاہور میں کسی کا ضمیر بیدار ہو چکا ہے۔ ادھر عروج نے عمر کے ساتھ اسکول ہوم ورک میں مدد دینا شروع کر دی۔ ایک دن جب وہ اسے اردو کی کاپی لکھوا رہی تھی تو عمر نے پوچھا، آپ کو اپنا نام یاد آیا؟ عروج نے قلم روکا، مسکرائی، نہیں عمر ابھی نہیں، جب آئے گا تو بتا دوں گی نا، شاید وہ دھیرے سے بولی اور دوبارہ کاپی پر جھک گئی۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے ڈائری کھولی، سفید صفحے پر ایک لائن لگائی، عروج مر چکی ہے، اب جو زندہ ہے وہ صرف گڑیا ہے۔
پھر اس نے پین بند کیا اور روشنی گل کر دی۔ شاہزین کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی مگر اندر کا خلا اب تک باقی تھا۔ وہ 3 بار کراچی جانے کا پروگرام ملتوی کر چکا تھا، ہر بار یہی سوچ کر کہ جب تک عروج کا سراغ نہ ملے کہیں جانا بے مقصد ہے۔ آخر کار والدہ کے اصرار پر اسے واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ کراچی پہنچ کر چند دن اس نے گھر پر گزارے، خاندان والوں سے ملا، آفس کے معاملات دیکھے۔ ایک دوپہر وہ اچانک اپنے تایا کے گھر چلا گیا جہاں بچوں کے شور میں اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ رہائشی حصے کی طرف جاتے ہوئے باغیچے میں نگاہ پڑی۔ ایک لڑکی سفید سوٹ میں جھکی ہوئی موتیے کی کلیاں چن رہی تھی۔ اس کے بازو پر عمر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ منظر چند لمحے سے ٹھہر گیا۔ لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی مگر وہ انداز، وہ سوار کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ شاہزین رک گیا، دل میں عجیب سی کھٹک ہوئی۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا عمر نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ چچا زین آپ آ گئے؟ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا، آنکھیں ملی، سانسیں تھم گئیں۔ وہ گڑیا تھی یا عروج؟ شاہزین پلک جھپکنا بھول گیا۔ لمحے میں جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ عروج کے چہرے پر حیرت چھائی، پھر وہ اچانک اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ شاہزین اس کے پیچھے لپکا مگر دروازے تک آ کر رک گیا۔ سامنے سلمیٰ بیگم کھڑی تھی۔ زین بیٹا خیریت؟ تم اچانک؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ تائی امی، وہ لڑکی جو باہر تھی وہ کون ہے؟ سلمیٰ بیگم نے آنکھیں چرا لیں۔ گڑیا، ہماری گڑیا ایک حادثے میں یادداشت کھو چکی ہے۔ کہاں سے آئی؟ بس آ گئی، حالات نے اسے لاوارث کر دیا اور ہم نے اسے اپنا لیا۔ شاہزین نے تائی کے چہرے پر نگاہ جما دی۔ کیا میں ریحان بھائی سے مل سکتا ہوں؟ کچھ ہی دیر میں وہ ریحان کے آفس میں تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ سیدھا موضوع پر آیا۔ گڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ریحان نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ عروج ہے، میری کلاس فیلو۔ ریحان نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر گہرا سانس لے کر بولا، پھر تمہیں پوری سچائی سننی ہوگی۔ اس نے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا۔ سڑک پر گری زخمی لڑکی، اسپتال، یادداشت کھونے کا دعویٰ، گھر لانا اور پھر اس کے گڑیا بن جانے کا سفر۔ شاہزین خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کس زخم سے گزر رہی ہے؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ریحان نے پلکیں جھپکائیں۔ تو اب کیا چاہتے ہو؟ اسے سب کچھ واپس دینا، اس کی تعلیم، عزت اور ایک رشتہ۔ ریحان نے غور سے دیکھا۔ تم بدل چکے ہو۔ پہلے والا شاہزین یہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ پہلے والا بہت کچھ گنوا چکا ہوں، اب جو کچھ ہے وہ صرف تلافی کے لیے ہے۔ اسی شام وہ دوبارہ تایا کے گھر گیا، باہر بیٹھا رہا اس امید پر کہ شاید وہ دوبارہ باغیچے میں آئے، مگر عروج اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ رات گئے سلمیٰ بیگم کے ساتھ چائے پر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا، تم اس بچی کو واپس اس کی پرانی زندگی میں لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں تائی، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ پہچانے، اپنے فیصلے خود لے، اور اگر اس نے تمہیں قبول نہ کیا؟ زین نے بغیر لمحہ ضائع کیے جواب دیا، تب بھی میں اس کا احترام کروں گا۔ ریحان نے اگلی صبح اپنی ماں کو شاہزین کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ ندا نے سنا تو کہا، گڑیا نے بہت برداشت کیا ہے، اگر وہ خوش رہ سکتی ہے تو اسے یہ موقع ضرور ملنا چاہیے۔ سلمیٰ بیگم کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، مگر وہ اب بھی یادداشت کھونے کا ڈرامہ ہی کیے ہوئے ہے۔ ریحان ہلکا سا مسکرا کر کہا، میرا دل کہتا ہے وہ سچ جانتی ہے مگر شاید ڈر گئی ہے۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے صبر اور وقت چاہیے۔ اسی دن سے شاہزین نے روز آنا شروع کر دیا۔ کبھی عمر کو ہوم ورک میں مدد دیتا، کبھی سلمیٰ بیگم کے ساتھ چائے پیتا۔ عروج ہر بار اس کی آمد پر خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ ریحان کے ذریعے بات آگے بڑھانے کے بعد شاہزین نے باقاعدہ پیغام بھجوا دیا۔ وہ عروج سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب سلمیٰ بیگم نے عروج کو اپنے کمرے میں بلا کر بات کی، وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ گڑیا، وہ برا نہیں ہے، شاید تمہاری زندگی کا سکون وہی ہے، سلمیٰ بیگم نے نرمی سے کہا۔ عروج نے نظریں چرائیں۔ میں ابھی کسی رشتے کے قابل نہیں ہوں بیٹا، وقت کسی کو قابل نہیں بناتا، فیصلے بناتے ہیں۔ خالہ جی، میں نے اپنی زندگی کے وہ دن خود میں چھپا لیے ہیں جن کی سچائی تک کسی کو رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ ریحان نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندا نے اپنی مثالیں دی مگر عروج کے لبوں پر صرف ایک جملہ تھا، نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ اگلے دن فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے نکلی، ایک بیگ کاندھے پر ڈالا، دروازہ بند کیے بغیر گھر سے نکل گئی۔ سلمیٰ بیگم جب جاگیں تو کمرہ خالی تھا۔ کراچی کی گلیوں میں وہ بے سمت چلتی رہی۔ دن چڑھایا تو سورج کی تمازت اسے پریشان کیا۔ وہ ایک دربار کے سامنے پہنچی جہاں چھاؤں میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان زمین پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند گھنٹوں بعد جب شاہزین کو اطلاع ملی، وہ فوری دربار پہنچا۔ وہاں اس نے عروج کو بیٹھے پایا، نظریں جھکی ہوئی، جسم پر گرد کا ہلکا سا اثر اور ہاتھوں میں تسبیح۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ عروج نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہی جو تمہاری ضد سے بچنے کے لیے ضروری تھا۔ تمہیں لگتا ہے یوں سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ شاہزین نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑنے نہیں آیا۔ تو پھر کیا کرو گے؟
زبردستی اٹھا کر لے جاؤ گے؟ اگر یہی ایک راستہ ہے تو ہاں۔ اس نے اشارہ کیا۔ ایک بلیک کار قریب آ کر رکی۔ عروج نے پیچھے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرے، کوئی سوال نہ کرے، کوئی روکنے آئے گا اور نہ ہی۔ اگلے لمحے شاہ زین نے اس کا بازو تھاما اور کار میں بٹھا دیا۔ فلیٹ شہر کے ایک پوش علاقے میں تھا، اندر ہر چیز مکمل، خاموش اور منظم۔ یہاں کیوں لائے ہو؟ عروج نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں صرف 2 کام ہوں گے، یا تم میرا مطالبہ مان لو یا یہاں قید رہو گی۔ یہ زیادتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا؟ یہ زیادتی نہیں، تلافی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر شاہ زین فائل اور قلم اس کے سامنے رکھ کر بولا، یہ نکاح نامہ ہے، سائن کر دو۔ عروج نے فائل کو دھکیل دیا۔ نہیں کروں گی۔ تو پھر یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ وقت گزرتا رہا، شام ڈھلی، اندھیرا ہوا۔ عروج نے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ پھر اچانک اس نے سوال کیا، کیا تمہیں لگتا ہے زبردستی کسی رشتے میں باندھ کر تم محبت حاصل کر لو گے؟ نہیں، محبت نہیں چاہیے، بس تمہاری عزت واپس دینی ہے۔ عزت زبردستی نہیں لوٹائی جا سکتی شاہ زین۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ تلخ ہو کر بولا تھا۔ عروج نے نظریں جھکا لیں۔ میں کچھ نہیں چاہتی، بس اب اور کسی امتحان میں نہیں پڑنا چاہتی۔ رات کے آخری پہر جب شاہ زین دوبارہ کمرے میں آیا تو عروج کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ فائل کے صفحے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میں تھک چکی ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم کسی نہ کسی صورت مجھے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑو گے، تو ٹھیک ہے۔ وہ بولی، میں سائن کر دیتی ہوں۔ قلم ہاتھ میں لیتے اس نے آخری بار نظر اٹھائی۔ مگر یاد رکھنا، میں یہ نکاح عزت بچانے کے لیے کر رہی ہوں، محبت یا معافی کے لیے نہیں۔ صفحات پر اس کا نام ابھرا۔ نکاح مکمل ہو گیا، مگر رشتہ وہ تو اب بھی ادھورا تھا۔ نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ فلیٹ کے کمروں میں خاموشی ایسے ٹھہری رہتی تھی جیسے دیواروں نے بھی بولنا چھوڑ دیا ہو۔ ایک صبح شاہ زین نے فائل اور لیپ ٹاپ عروج کے سامنے رکھے۔ یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم ہے، تمہاری ڈگری مکمل ہونی ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے مکمل کرو۔ عروج نے بنا دیکھے کہا، مجھے نہیں پڑھنا۔ اپنی زندگی کا 1 سال برباد کر چکی ہو، کم از کم اب اپنا مستقبل تو سنوار لو۔ میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور تم جسے میرا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہو وہ خالی زبردستی کا ایک رشتہ۔ شاہ زین نے صبر سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ میں صرف تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھین لیا گیا۔ عروج نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے باہر تھیں جہاں سڑک پر چھوٹے بچے سائیکل چلا رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ زین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے بھی تلافی کرے گا۔ اگلے ہی ہفتے وہ لاہور گیا، سیدھا عروج کے پرانے محلے کی طرف۔ محلے کی پرچون کی دکان پر بیٹھے ایک بوڑھے شخص سے اس نے بات چیت شروع کی۔ یہاں عروج فاطمہ کے گھر والے رہتے ہیں نا؟ ہاں رہتے ہیں، اب حالات کچھ بہتر نہیں، چھوٹا بھائی کام ڈھونڈ رہا ہے، بڑا بیمار ہے، بیوی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ شاہ زین نے خاموشی سے معلومات لی، اور اگلے دن ایک پرانی شناخت سے ہٹ کر نئے نام سے اپنے مینیجر کو فون کیا۔ اسد نعیم نام کا ایک نوجوان، اسے لاہور آفس میں جاب دلوا دو، سادہ سا کام ہو، تنخواہ وقت پر ملنی چاہیے۔ جی سر۔ کچھ دن بعد مینیجر کی کال آئی۔ سر، بندہ رپورٹ کر گیا ہے، کام سمجھا دیا ہے، شکر گزار تھا۔ نام مت لینا میرا، صرف کام ہوتا رہے۔ ساتھ ہی اس نے عروج کے بیمار بھائی کے لیے مقامی کلینک میں ایک فری چیک اپ اور دوا کے اخراجات خود اٹھا لیے۔ ہر ہفتے دوائیاں پہنچ جاتی تھیں، مگر بھیجنے والے کا نام کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ کراچی واپس آ کر وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو عروج سے ہمیشہ کی طرح خاموشی ملی۔ بس اس روز اس نے ایک چھوٹا سا سوال کیا، کہاں گئے تھے؟ لاہور۔ کیوں؟ آفس کا کام تھا۔ عروج نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے دن شام کو شاہ زین نے اسے آفس لے جانے کی پیشکش کی۔ چلو میرے ساتھ، باہر نکلو گی تو شاید سانس لینا آسان ہو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ یہ دنیاوی جبر نہیں ہے، صرف دعوت ہے، تمہیں جو چاہیے میں مہیا کروں گا، مگر تمہیں خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ زبردستی رشتے کو سہارا دینے سے وہ مکمل ہو جائے گا؟ میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ وقت اور عمل کسی بھی رشتے کی بنیاد کو بدل سکتا ہے۔ عروج نے اس پر ایک لمحے نگاہ ڈالی، پھر نظریں ہٹا لی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پتہ ہے نا، مگر تمہارے آس پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف تمہاری وجہ سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم یہ جان سکو۔ عروج خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ کراچی کی بارش نے دن کو ادھورا سا بنا رکھا تھا۔ فلیٹ کی کھڑکیوں سے ٹپکتی بوندیں اندرون خانہ خاموشی سے ایک ردم بنا رہی تھی۔ عروج نے سوٹ کیس کھلا چھوڑ دیا۔ اس میں کپڑے تھے، کچھ کتابیں اور وہ ڈائری جس میں اس نے کبھی عروج مر چکی ہے لکھا تھا۔ تیاری مکمل ہے؟ شاہ زین نے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ عروج نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس ہاتھ سے سوٹ کیس بند کر کے سیدھی ہو گئی۔ میں یہ سفر اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، میں تمہیں تمہاری جگہ واپس لے جا رہا ہوں، تمہارے لوگوں کے درمیان، وہی لوگ جو میری بات سنے بغیر مجھے دھتکار چکے ہیں
اور تم ان کے بغیر کب تک خود کو زندہ رکھو گی؟ راستے میں خاموشی چھائی رہی۔ شاہزین نے گاڑی میں میوزک نہیں چلایا، نہ ہی کوئی بات چھیڑی۔ لاہور کی فضا میں داخل ہوتے ہی عروج کی سانس کچھ بوجھل ہونے لگی۔ گھر پر دروازہ شاہد نے کھولا۔ وہ پہلے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر جیسے آنکھوں میں نمی بھر آئی ہو۔ عروج نے نظریں جھکائے رکھی۔ پیچھے سے دوسرا بھائی اسد آ گیا۔ اس نے شاہزین کو پہچان لیا۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھے نوکری دلائی تھی؟ شاہزین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ یہ سب کچھ عروج کی وجہ سے تھا۔ اندر داخل ہونے پر ماحول بدل گیا۔ وہی گھر جس سے عروج کو کبھی دھتکارا گیا تھا اب گرم جوشی سے لبریز تھا۔ بھابھی نے پانی لا کر دیا۔ دونوں بھائی بار بار نظریں چرا کر بہن کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے بہت غلط کیا بہن، اب جینے کا دل ہے تو معاف کر دو، شاہد نے کہا۔ عروج نے صرف سر ہلایا، جواب میں کچھ نہ کہا۔ شام کو محلے کی کچھ عورتیں بھی آئیں۔ سب حیرت میں تھے کہ عروج واپس کیسے آئی، وہ بھی ایسے شوہر کے ساتھ جو باعزت، کامیاب اور محافظ دکھتا ہے۔ بیٹی تم بہت خوش نصیب ہو، ایسا شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا۔ داماد بھی قابل ہے، بیٹی بھی سلیقہ مند، اب اللہ تمہیں ہمیشہ جوڑے رکھے۔ رات کو سب کھانے پر بیٹھے تبھی شاہزین نے اسد سے پوچھا، کیا تمہیں کام ٹھیک چل رہا ہے؟ جی سر، میرا مطلب ہے بھائی، سب بہت اچھا ہے، آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب تمہاری بہن کی وجہ سے ہے۔ کھانے کے بعد عروج اپنے پرانے کمرے میں آئی۔ کچھ بدلا نہیں تھا، دیواروں پر وہی رنگ، میز پر وہی شیشہ اور ایک پرانی کتاب جس پر گرد جمی تھی۔ شاہزین دروازے کے پاس آیا۔ میں نے تمہاری دنیا واپس کر دی ہے۔ عروج نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا۔ تم نے جو برباد کیا اس کا تاوان ادا کر رہے ہو، یہ احسان نہیں ہے۔ تمہیں لگا تمہارا ماضی یہاں دفن ہے، نہیں، میں جانتی ہوں یہ گھر بھی اب ویسا نہیں رہا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی، مگر یہاں کم از کم میرے نام پر شک نہیں کیا جائے گا، اور میرے ساتھ تمہارے ساتھ رشتہ ہے، احساس نہیں۔ اگلی صبح شاہزین نے خاندان والوں سے اجازت لے کر عروج کو یونیورسٹی دکھانے کا کہا۔ اسد نے حامی بھری، شاید وہ دوبارہ پڑھنے کا فیصلہ کر لے۔ راستے میں عروج نے کہا، تم کب تک یہ سب کرتے رہو گے؟ جب تک تم خود کو مکمل محسوس نہ کرو، اور اگر میں کبھی نہ کروں تو تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کوشش جاری رہے گی۔ یونیورسٹی کی عمارت سامنے تھی، وہی گیٹ، وہی کوریڈور۔ چند طلبہ اسے پہچان گئے۔ عروج، تم واپس آ گئی؟ ہاں، تھوڑا وقت لگا مگر ہاں۔ شاہزین پیچھے کھڑا رہا، اس نے کسی سے کوئی تعارف نہیں کروایا، صرف دور سے دیکھا۔ دوپہر تک وہ دونوں واپس آ چکے تھے، گھر میں سب خوش تھے۔ بھابھی نے عروج کے لیے چوڑیاں نکالی۔ تمہاری شادی کی نشانیاں تو ہمارے پاس ہی رہ گئیں، اب لو پہن لو۔ عروج نے انہیں ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر دیکھا پھر واپس کر دیا۔ یہ ابھی نہیں۔ رات کے وقت جب سب سو چکے عروج چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ نیچے صحن میں شاہزین کھڑا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری مرضی بھی، میں چاہوں گا تم میرے ساتھ چلو، مگر مجبور نہیں کروں گا۔ عروج نے جواب نہیں دیا، صرف نظریں چاند پر رکھیں اور دل میں خود سے کہا، یہ واپسی مکمل نہیں، بس ضروری تھی۔ رشتہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، خاموشی اور خالی، مگر اب وہ دونوں خاموشی کے اندر موجود جگہ کو سنبھالنا جان چکے تھے۔ لاہور کے دن نرم پڑنے لگے مگر راتیں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں۔ عروج اور شاہزین لاہور میں ایک الگ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ان کے بیچ خاموشی بدستور دیوار بنی ہوئی تھی۔ ایک ہی بستر، ایک ہی چھت، مگر جذبات الگ الگ دنیاؤں میں بکھرے ہوئے۔ اس رات موسم خلاف معمول تیز ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پٹ کھڑکھڑانے لگے۔ اچانک بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ عروج گھبرا گئی، وہ ایسی خاموش اور تاریکی سے ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے پلنگ سے اٹھ کر قریب کھڑے شاہزین کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر کی لائٹ بھی بند تھی، اس کی آواز ہلکی سی تھر تھرا رہی تھی۔ شاہزین نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کہا، ڈرو مت، کچھ دیر میں واپس آ جائے گی۔ عروج نے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ شاہزین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اضطراب تھا جو برسوں پہلے پہلی ملاقات میں تھا، مگر اس بار اس اضطراب میں ایک عجیب قربت بھی چھپی ہوئی تھی۔ بیٹھو یہیں میرے پاس، جب تک روشنی نہیں آتی، وہ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عروج دھیرے سے بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بجلی کی غیر موجودگی، باہر گرجتی ہوا اور کمرے کی خاموش فضا نے لمحے کو بوجھل کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے بھی اجنبی ہو گئی ہوں، عروج نے بے خیالی میں کہا۔ تم بدلی ہو لیکن اجنبی نہیں، شاہزین نے جواب دیا۔ عروج نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ کیا میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ عروج نے نظریں جھکا لیں، لب کانپے، مگر زبان نے نہ کہا اور نہ انکار۔ لمحہ آگے بڑھنے لگا، ایک انکہی اجازت دونوں کے درمیان جاری ہو چکی تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ ساکت رہی، آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کمرے میں سناٹا برقرار رہا، مگر احساسات کی لہریں بپھر گئیں۔
فاصلہ ختم ہوا اور دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا جو صرف نکاح نامے میں بندھا ہوا نہیں تھا مگر اس میں رضامندی کی مکمل جھلک بھی نہیں تھی۔ رات کا ایک پہر گزرا، بجلی آ چکی تھی اور عروج پلنگ کے دوسری طرف منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ رونے کی آواز نہیں نکال رہی تھی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے دے رہی تھی۔ شاہزین نے محسوس کیا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے لگا تم تیار ہو۔ عروج نے سر اٹھایا، نہیں میں تیار نہیں تھی، بس کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، مگر تم نے لمحے کو پہچانا نہیں، تم نے میرے خوف کو قربت سمجھ لیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں ایک ہی بستر پر تھے مگر فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ شاہزین نے کروٹ لی، اور اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، مگر یہ جان لو میں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ عروج نے ہاتھوں سے آنکھیں پونچھی، میری زندگی پہلے ہی اتنی الجھی ہوئی تھی، تم نے اسے اور الجھا دیا۔ صبح کی روشنی ان کے درمیان ایک اور سناٹا لے کر آئی۔ عروج خاموشی سے اٹھ کر غسل خانے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو بیگ میں چند کپڑے رکھنے لگی۔ شاہزین نے قریب آ کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے بھائیوں کے پاس، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اب کوئی بات باقی نہیں، عروج نے مختصر جواب دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر سے نکل گئی۔ پیچھے ایک ایسا رشتہ رہ گیا جو قانونی تو تھا لیکن جذباتی طور پر خالی اور ٹوٹا ہوا۔ عروج کے میکے پہنچنے پر دونوں بھائی حیران تو ہوئے مگر اس کے چہرے پر چھائی خاموشی نے سب سوال روک دیے۔ شاہد نے دروازے پر ہی کہا، سب خیریت ہے؟ عروج نے نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوں۔ اسد نے اندر آ کر نادیہ کو بلایا جو دوپہر کے کھانے میں مصروف تھی۔ عروج آئی ہے؟ نادیہ بھاگ کر باہر آئی۔ ارے اکیلی؟ شاہزین ساتھ نہیں آیا؟ عروج نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ وہ سیدھا اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیک سائڈ پر رکھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ شام کو شاہزین آیا، چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ دروازہ شاہد نے کھولا، تھوڑا سخت لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ عروج یہاں کیوں آئی ہے؟ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آرام کر رہی ہے، تم بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ چند لمحے بعد نادیہ عروج کے کمرے میں گئی۔ زین باہر بیٹھا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، میں نہیں ملنا چاہتی۔ اس کی آواز صاف اور خشک تھی۔ نادیہ باہر آئی، وہ نہیں ملے گی۔ شاہزین نے ایک پل کو سوچا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور نادیہ کے ہاتھ میں دیا، یہ اسے دے دینا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ عروج نے لفافہ کھولا، اندر ہاتھ سے لکھا گیا مختصر سا نوٹ تھا، اگر تمہیں لگا میں نے تمہیں نقصان پہنچایا تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر تمہیں لگا میں نے تمہیں کمزور سمجھا تو میں شرمندہ ہوں، اور اگر تم واپس نہ آؤ تب بھی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خاموش مگر سچا۔ عروج نے پرچہ واپس بند کیا مگر دل میں سوال باقی رہا۔ اگلے دن معمول کے مطابق اسد دفتر چلا گیا، شاہد ڈاکٹر کے پاس اور نادیہ بازار۔ عروج گھر میں اکیلی تھی، اس نے آہستہ آہستہ گھر کے کام سنبھالنے شروع کر دیے۔ وہ اب کسی بحث میں الجھنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک دن نادیہ اسے سائٹ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک لے گئی۔ جب عروج کو چکر آنے لگے، ابتدائی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے فائل بند کی اور کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ عروج نے پلکیں جھپکیں، کچھ دیر کچھ نہ بولی۔ نادیہ نے حیرت سے پوچھا، عروج تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ گھر آ کر وہ دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر ایک کاپی نکال کر اپنے لیے نوٹس بناتی گئی، مہینے، طبی احتیاطیں اور وہ سوالات جو شاید وہ خود سے بھی نہیں پوچھ پاتی تھی۔ چند دن بعد نادیہ نے خود شاہزین کو فون کیا، عروج ماں بننے والی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ شاہزین کی سانس رک گئی۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مگر تمہارا ذکر تک برداشت نہیں کرتی۔ میں اس کا فیصلہ مانتا ہوں مگر بچہ میرا ہے، اس کی خبر مجھے دینا بند نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا، عروج نے خود کو مکمل طور پر ایک الگ سانچے میں ڈھال لیا۔ صبح کی سیر، دوپہر کا آرام، رات کی دوائیں اور ہر ہفتے کلینک کا چکر۔ محلے کی عورتیں حیران تھیں کہ وہ تنہا کیوں ہیں۔ نادیہ ہر بار یہی کہتی، سسرال میں کچھ رنجش ہو گئی ہے، وقتی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دن جب شاہد کو علم ہوا کہ عروج اسپتال سے چیک اپ کروا کر آئی ہے تو وہ دیر تک خاموش رہا۔ شام کو اس نے کہا، شاہزین اگر غلطی پر ہے تو اسے معافی ملنی چاہیے، مگر اگر وہ سنجیدہ ہے تو ہم کب تک اپنی بہن کو تنہا رکھیں گے؟ اسد نے بھی حامی بھری، کم از کم اس کا بچہ تو اپنے باپ کا حقدار ہے۔ عروج نے یہ باتیں سنی مگر خاموش رہی۔ دوسری طرف شاہزین نے ہر ہفتے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر لاہور فون کیا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ اس کے دوستوں کو بھی نہیں بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ ایک دن ریحان شاہ سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ شاید وہ کبھی واپس نہ آئے لیکن میں کبھی دور نہیں ہوں گا۔ ریحان نے مشورہ دیا، ایک بار خود جا کر دیکھ لو، ماں بننے والی عورت کو صرف مالی مدد نہیں، جذباتی تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ شاہزین نے کچھ نہ کہا مگر اگلی صبح اس نے گاڑی لاہور کی طرف موڑ دی۔ منزل ایک پرانا خاموش رشتہ تھا جو اب ایک نئے وجود کی صورت لے رہا تھا۔ شاہزین جب لاہور پہنچا
تو سیدھا بھائی شاہد کے گھر گیا۔ اس بار دروازہ اسد نے کھولا، اسے دیکھ کر کچھ لمحے رکا، پھر ایک طرف ہو کر کہنے لگا آؤ بیٹھو۔ اندر ہال میں نادیہ چائے بنا رہی تھی۔ شاہزین نے نظریں دوڑائیں مگر عروج نظر نہ آئی۔ وہ کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے، ڈاکٹر نے کچھ دن کا آرام تجویز کیا ہے۔ نادیہ نے اسے اطلاع دی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، صرف چند منٹ۔ خاموشی سے۔ ابھی بہتر نہیں، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، شاہد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ شاہزین نے چند لمحے کچھ سوچا پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتا دیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ سب پورا ہو۔ سب کچھ ہے، اگر کچھ کم ہوا تو ہم خود اطلاع دے دیں گے، اسد نے کہا۔ شاہزین نے بیگ سے ایک فائل نکالی۔ یہ اسپیشلسٹ گائنیکالوجسٹ کی پرائیویٹ کنسلٹنسی کا پیکج ہے، عروج کو وہاں لے جانا بہتر رہے گا۔ میں نے پیشگی پیمنٹ کر دی ہے، صرف جانا ہے۔ شاہد نے فائل لی، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نادیہ بولی شکریہ، ہم لے جائیں گے۔ شاہزین نے دوبارہ ایک بار دروازے کی طرف دیکھا پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن جب عروج کو فائل دکھائی گئی تو اس نے کچھ دیر تک اسے کھولا بھی نہیں۔ نادیہ نے کہا یہ سب تمہارے شوہر نے کروایا ہے، میں جانتی ہوں، وہ اب صرف خاموش مدد کرنا جانتا ہے، یہ مدد نہیں فکر ہے، نادیہ نے آہستگی سے کہا۔ اسپتال کے نئے چیک اپ میں ماحول قدرے بہتر رہا، ڈاکٹر نے تفصیل سے سب سمجھایا، نئے ٹیسٹ لکھے اور ماہانہ سونار کی تاریخیں طے کی۔ واپسی پر گاڑی میں عروج خاموش بیٹھی رہی۔ نادیہ نے محسوس کیا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ صرف زبردستی سے رشتہ نبھا رہا ہے؟ نہیں، اب مجھے لگتا ہے وہ سچ میں چاہتا ہے کہ سب کچھ واپس آئے، مگر جو ایک بار ٹوٹ جائے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کراچی میں سلمہ بیگم اور نادیہ بھابھی دونوں نے جب سنا کہ عروج ماں بننے والی ہے تو دعا کرتے ہوئے بولی اللہ اسے صبر دے اور اس بچے کے وسیلے سے سب کچھ ٹھیک کر دے۔ شاہزین نے کراچی سے لاہور کے لیے ہر ہفتے ایک چھوٹا سا پارسل روانہ کرنا شروع کیا، کبھی تازہ پھولوں کا ڈبہ، کبھی وائٹامن سپلیمنٹس، کبھی ہاتھ سے لکھا ایک چھوٹا سا نوٹ جس پر کبھی صرف یہ لکھا ہوتا تمہاری فکر میری عادت بن گئی ہے۔ وہ یہ نوٹس بغیر نام کے بھیجتا مگر عروج جانتی تھی کہ یہ کس کا ہے۔ وہ پڑھتی، چپ چاپ طے کرتی اور ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیتی۔ محلے میں لوگ عروج کی سسرال میں باتیں کرنے لگے تھے، کچھ لوگ تعریفیں کر رہے تھے اور کچھ سوالات اٹھاتے۔ نادیہ ہر کسی کو جواب دیتی۔ رشتہ قائم ہے اور شوہر پوری ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ ایک دن جب عروج ڈاکٹر کے پاس تھی تبھی نادیہ کو ایک فون آیا۔ السلام علیکم بھابھی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، زین کا دوست ہوں، اس نے کہا تھا اگر عروج کو خون کی کمی ہو تو فوراً اطلاع دینا۔ نادیہ نے حیرانی سے فون بند کیا، پھر سوچا یہ بندہ ہر پہلو سے پیش کی تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ کچھ دن بعد جب عروج کو خون کی معمولی کمی کی تشخیص ہوئی تو اگلی صبح خود بخود دوا کا کوریئر آ گیا، ساتھ ایک سادہ پرچی پر لکھا تھا ماں بننے کے عمل میں تم تنہا نہیں ہو۔ عروج نے اس بار خط پھاڑا نہیں، نہ طے کیا، صرف تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی، ہاتھ پیٹ پر رکھے، آنکھیں چھت کی طرف۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو کیا سب کچھ واقعی ختم ہو چکا ہوتا؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا، بس ایک ننھا سا وجود تھا جس کے آنے کی تیاری وہ اندر ہی اندر کر رہی تھی۔ موسم بہار کی ایک دھندلی صبح تھی۔ اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں نادیہ، شاہد اور اسد پریشانی سے بیٹھے تھے۔ نرس بار بار آ کر تسلی دیتی، پریشان نہ ہو، سب نارمل ہے۔ شاہزین لاہور نہیں تھا مگر وہ لمحہ بلمحہ ریحان کے ذریعے سب معلومات لے رہا تھا۔ صبح 7 بجے سے وہ موبائل ہاتھ میں لیے بالکنی میں ٹہل رہا تھا۔ ریحان کا میسج آیا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو گھورا پھر فون کان سے لگایا، کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ عروج؟ ریحان نے مسکرا کر کہا ماں اور بچی دونوں خیریت سے ہیں، بچی ہو بہو تم پر گئی ہے۔ شاہزین نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی انکہے وعدے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ چند لمحے بعد وہ تیار ہو رہا تھا۔ کراچی سے لاہور کی پہلی فلائٹ بک تھی، بیگ اٹھایا اور راستہ اختیار کیا جو برسوں پہلے دل سے شروع ہوا تھا۔ ادھر اسپتال کے کمرے میں عروج کی آنکھ کھلی تو وہ نادیہ کو پاس بیٹھی پائی۔ پاس ایک چھوٹا سا گہری جلد کا گلابی وجود سو رہا تھا، اس کی بیٹی۔ کتنی خاموش ہے، عروج نے دھیرے سے کہا۔ نادیہ نے آہستہ سے جواب دیا، بالکل تم جیسی، مگر شکل وہ تو مکمل شاہزین پر گئی ہے۔ عروج نے بچی کو دیکھا، ننھی سی ناک، چھوٹی سی پیشانی اور وہی بھویں جنہیں وہ برسوں سے پہچانتی آئی تھی۔ دروازہ کھلا، شاہزین اندر آیا، ہاتھ میں چھوٹا سا گفٹ پیک اور آنکھوں میں نمی۔ عروج نے اسے ایک نظر دیکھا پھر بچی کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین چند لمحے آگے بڑھا، کیا میں پاس آ سکتا ہوں؟ عروج نے سر ہلایا۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھا، بچی کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے کہا، مجھے زندگی میں کبھی یقین نہیں تھا کہ میں کچھ سچائی سے جیت پاؤں گا، لیکن یہ چہرہ، یہ میرے حصے کا سچ ہے۔ عروج نے اسے دیکھا، کبھی لگا کہ سچائی خاموش رہ کر بھی واضح ہو سکتی ہے۔
تب سے لگا جب تم نے لفظوں کے بغیر مجھے معاف کرنا شروع کیا۔ بچی نے آہستہ سے کروٹ لی، ہاتھ ہلایا جیسے ہوا میں کوئی اشارہ دینا چاہتی ہو۔ شاہزین نے اپنی انگلی آگے کی، ننھے ہاتھوں نے اسے تھاما۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نام کیا رکھیں گے؟ نادیہ نے پوچھا۔ عروج نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں تم رکھو۔ شاہزین نے مسکرا کر بچی کی طرف دیکھا۔ نور۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اندھیرے میں پہلی روشنی ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ محلے کی خواتین مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ عروج اب واپس نہیں جائے گی، کہیں اور نہیں۔ شام کو گھر میں بچی کے استقبال کے لیے مختصر سی تقریب رکھی گئی۔ نانی، ماموں، چچا سب نے بچی کو گود میں لیا۔ جب عروج کمرے میں گئی تو بیڈ پر رکھے چھوٹے سے تحفے نے اسے روک دیا۔ اندر سے ایک چھوٹا سا لاکٹ نکلا جس میں 3 حرف کندہ تھے، ANZ، عروج، نور اور زین۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پیچھے کھڑے زین شاہ سے پوچھا۔ ایک رشتہ جو اب مکمل ہے۔ عروج نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب شاید دل بھی مان گیا ہے، نہ صرف ذہن۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اب مکمل طور پر میری ہو؟ نہیں، وہ مسکرائی۔ اب ہم مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر بچی کو بازوؤں میں اٹھایا اور عروج کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک سفر جو غلط فہمی، انا، زبردستی اور جدائی سے شروع ہوا تھا، اب ایک سچائی، معافی اور نرمی کے احساسات سے مکمل ہو چکا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی ہوا نے پردہ سرکایا، جسے تقدیر نے خود آ کر قبول کیا ہو کہ کچھ رشتے آزمائش کے بعد ہی مکمل ہوتے ہیں۔